ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس کے اوپر ایک خالی حصہ ہے. اس خالی حصے کو ہم خلا کہتے ہیں. اس خلا کو یعنی زمین سے اوپر جہاں تک اونچائی جائے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان 7 حصوں میں 5 حصے مین ہیں، یعنی ان 5 حصوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. یہ 5 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے ٹروپوسفیئر، دوسرا حصہ ہے سٹریٹوسفیئر، تیسرا ہے میسوسفیئر، چوتھا ہے تھرموسفیئر اور 5واں ہے ایکسوسفیئر. ٹروپوسفیئر یہ اس کی بلندی جو ہے زمین سے 18 سے 20 کلومیٹر تک مانی گئی ہے. اس کی یہ اونچائی ایوریج ہے. پولز پر، نارتھ پول اور ساؤتھ پول پر اس کی اونچائی 6 کلومیٹر تک ہے. ٹروپوسفیئر اس حصے میں ہم بادل دیکھتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، اس حصے میں برف گرتی ہے، موسم تبدیل ہوتے ہیں اور آلٹیچیوڈ ہوتے ہیں. یعنی جو ہم زمین سے اوپر جائیں گے تو اونچائی کے مطابق درجہ حرارت بھی کم ہوتا جائے گا. یہ حصہ جو ہے یہ زمین پر رہنے والے جانداروں کے لیے نہایت موزوں موافق ہے. اس کا دوسرا حصہ جو ہے خلا کا اس کو سٹریٹوسفیئر کہتے ہیں. اس کی اونچائی 18-20 کلومیٹر سے اوپر ایوریج مانی جاتی ہے اور 6 کلومیٹر سے اوپر یعنی 35 سے 40 کلومیٹر تک کی اونچائی ہے. پولز پر 6 کلومیٹر سے اوپر 35 کلومیٹر تک، 35-40 کلومیٹر تک، اور خط استوا پر 18-20 کلومیٹر سے اوپر 35 یا 40 کلومیٹر تک اس کی بلندی مانی گئی ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے ٹروپوسفیئر جسے ہم کہتے ہیں، یہ اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا سٹریٹوسفیئر، ان دونوں کے درمیان ایک پرت ہے جس کو ہم اوزون لیئر کہتے ہیں. اس اوزون لیئر کی موٹائی 3 ملی میٹر ہے اور یہ آکسیجن کے 3 ایٹموں سے بنی ہے، یعنی آکسیجن کے 3 جوہروں سے بنی ہوئی ہے. یہ پرت جو ہے اس کو ہم ڈابسن میں ماپتے ہیں. جس طرح سے ہم درجہ حرارت کو تھرمامیٹر کے آلے سے ڈگریز میں ناپتے ہیں، بجلی کو ہم ایمیٹر کے آلے سے ایمپیئرس میں ماپتے ہیں، انرجی میٹر سے ہم انرجی کو، طاقت کو جولز میں ماپتے ہیں. اسی طرح اس اوزون کو ہم ایک آلے سپیکٹو فوٹو میٹر سے ماپتے ہیں اور ڈابسن میں ماپتے ہیں. یہ ڈابسن کہاں سے لیا گیا ہے؟ ڈابسن GMB ڈابسن ایک سائنسدان تھا جس نے اوزون پر بڑا کام کیا ہے. اس کے نام پر یہ رکھا گیا ہے.